إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 26 نمبر کلاس ہے. آج ہم سورۃ اعراف سے آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کے بارے میں ہم پیچھے سورۃ بقرہ کے شروع میں جان چکے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ان کے معانی کیا ہیں. آپ یہ سمجھ لیں جس طرح ہم اپنی زبان میں الف با تا ثا جیم ہا خا الگ الگ کر کے کلمات پڑھ رہے ہیں، سیم اسی انداز سے یہ حروف مقطعات الگ ہیں. اور یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ الگ الگ حرف جیسے ہوتا ہے اس طرح ہے. اب الف بولا جائے تو کیا معنی ہے، با بول دیا جائے اکیلا تو کیا معنی ہے، میم بول دیا جائے تو کیا معنی ہے، صاد بول دیا جائے تو اللہ اعلم ان کے معنی کیا ہے. حکمت کیا ہے؟ جو غالب رائے ہے کہ حکمت سے مراد کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ قرآن مجید انہی حروف سے بنا ہوا ہے جو آپ کے سامنے حروف تہجی الف سے لے کے یا تک ہیں. اور اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ کلام اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہے تو آؤ اس طرح کر کے بنا کے دکھا دو. یہ حروف مقطعات کا لانے کا یعنی حکمت بتائی جاتی ہے، وگرنہ اصل مقصد اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس میں کیا ہے. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیا اسلوب دینا چاہتا تھا. عموماً عرب کے اندر جو کلام کے بڑے ماہر اور ماسٹر اور پتہ نہیں کیا کچھ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، عرب کا معنی بولنے والا، اور اس کے مقابل میں دوسرا ہے گونگا جو نہیں بولتا ہے. تو عرب کا معنی بولنے والا ہے، تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم بولنے والے ہیں اور باقی دنیا کے سارے لوگوں کو بولنا نہیں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کلام کا نیا اسلوب، ایک نیا انداز دیا. ایک انوکھا انداز ہے جس کی کوئی مثال اس دنیا میں اس طرح کے کلام کی نہیں پائی جاتی ہے. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان حروف کو مختلف موقعوں پہ مختلف انداز سے ذکر فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین. فرمایا یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اتاری گئی ہے، نازل کی گئی ہے، بھیجی گئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے جو ہے لتنذر بہ ڈرائیں، اور یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے. آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہیں آنی چاہیے اس کی وجہ سے کہ آپ کافر اس مانتے نہیں ہیں، کافر جو ہے اس میں یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں. فرمایا آپ کے دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ڈرائیں، اور ایمان والوں کے لیے یہ چیز نصیحت ہے. تو آپ کے دل میں، آپ کے سینے میں اس کتاب کی وجہ سے، نہ ماننے والوں کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. فرمایا اتبعوا، مانو، پیروی کرو، پیچھے چلو،
ما انزل الیکم من ربکم، پہلا خطاب اللہ نے اپنے نبی کو دیا پہلی آیت میں، کتاب نازل کی گئی آپ کی طرف، مقصد اس کا ڈرانا ہے، اس کے ذریعے اور نصیحت کرنا ایمان والوں کو، اور آپ اس میں پریشان نہ ہوں۔ دوسرا پیغام ڈائریکٹ ایمان والوں کے لیے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، فرمایا پیروی کرو جو کچھ نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور لوگوں کے پیچھے مت لگو، صرف اللہ کی بات مانو۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں جو اس سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ اب یہ آیت نمبر 3 جس کا میں نے ترجمہ کیا ہے، کیا اس آیت سے کہیں ذرہ برابر بھی یہ بات نکلتی ہے کہ لوگوں اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات نہ مانو؟ اگر ایک انسان عقل مند ہے اور ایک انسان سمجھتا ہے، لفظی ترجمہ بھی کر لیتا ہے، تو اس آیت سے کہیں یہ معنی اور مطلب نہیں نکلتا ہے۔ سورۃ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے غلط راستے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگ اس کا معنی یہ کر دیتے ہیں، آگے پیچھے کی وہ سارا کلام چھوڑ دیتے ہیں اور صرف اتنا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، بات ختم۔ اور اولیاء سے کیا مراد لیا؟ اللہ کی بات مانو، اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہ مانو۔ نتیجہ کیا ہے؟ صرف اللہ کی بات قرآن حجت ہے، نبی کی بات بھی ماننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں ان باتوں کو ہائی لائٹ اس لیے کر دیتا ہوں، جس ایک الیکٹرانک میڈیا پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں اٹھا کے ہمارے سامنے پھینکی جاتی ہیں کہ اور بار بار پھینکی جاتی ہیں کہ کہیں جا کے ان لوگوں کا دل متزلزل ہو جائے اور کہیں کہ قرآن نے یہ کہا ہے، قرآن یہ کہتا ہے۔ بھائی قرآن یہ نہیں کہتا ہے جو تم کہہ رہے ہو، قرآن نے کہا ہے اللہ کو مانو اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ، سمپل۔ اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے وہ اللہ کی بات میں شامل ہے۔ اب یہاں پہ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ اتبعوا القرآن، قرآن کا تو نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ما انزل علیکم، جو نازل کیا گیا ہے، اور جو اللہ نے نازل کیا ہے نا اس میں سے وہ بھی شامل ہے، اور جو اللہ نے اپنے نبی پہ نازل کیا ہے وہ ایک حدیث کی صورت میں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اسی قرآن میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ نبی کے بارے میں فرمایا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہشات سے کچھ نہیں بولتا، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ نبی بھی ہماری وحی سے بات کرتا ہے۔ تو بات ہی ختم ہو گئی۔ جب نبی بھی اللہ کی وحی سے بات کرتا ہے تو وہ اللہ کی نازل کردہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہوں پہ یہ بات کہی ہے، بلکہ سورۃ بقرہ کے شروع میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف۔ اب نازل کیا گیا آپ کی طرف جو ہے اس میں صرف قرآن نہیں ہے، پیچھے قرآن کی بات اللہ تعالیٰ کر چکا ہے۔ اب یہاں پہ جو نازل کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کی حدیث ہے، آپ کی بات ہے جو حجت ہے۔ اس آیت کا قرآن ہونا جس ذات نے ہمیں بتایا ہے اسی ذات کی بات ماننا بھی ہمارے پہ حجت ہے۔ قرآن کا قرآن ہونا یہ اللہ نے میری اور آپ کی طرف وحی کر کے نہیں بتایا، بلکہ یہ آیت قرآن ہے یہ ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ براہ راست اللہ نے میرے اور آپ سے کلام نہیں کیا، اس لیے اللہ کے لیے ایسی باتوں سے ہمیں گمراہ کیا جاتا ہے۔ ان آیات کو ذرا سمجھا جائے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کا مطلب کہیں پہ بھی یہ نہیں نکلتا کہ اللہ کی بات مانو اور اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہ مانو۔ لیکن جب ایک انسان نے اپنے دماغ میں ایک معنی بنا لینا ہے
تو اس کے لیے اس طرح کے معنی لینے میں کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ کھینچ تانی کر کے اپنے معنی کے لیے بنا لیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کہا جاتا ہے اس حدیث کو ماننا جو قرآن کے موافق ہوگی، جو قرآن کے مخالف ہوگی اس حدیث کو ماننا ہی نہیں ہے۔ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کی بات اور وہ قرآن کے مخالف آ رہی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو حدیث ہوگی اللہ کے نبی کیسے اس کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ وہ حدیث ہی ہوگی۔ اس لیے یہ اصولی غلط ہے کہ حدیث کو ہم قرآن پہ پیش کریں گے، اگر قرآن سے اس کی موافقت مل گئی تو مانیں گے، اور اگر نہ موافقت ملی تو ہم نہیں مانیں گے۔ یہ بات ہی سراسر غلط ہے۔ اور یہ بھی بذہن رکھ لیں کہ یہ جو بات چل رہی ہے اس کا سیاق و سباق اللہ تعالیٰ مشرکین کا رد کر رہا ہے کہ اللہ کی بات مانو اور اپنے باطل معبودوں کو چھوڑ دو۔ یہ سیاق و سباق اس بات پہ چل ہی نہیں رہا ہے کہ نبی کی بات نہ مانو اور اللہ کی بات مانو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ فرمایا کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے جن کے پاس اچانک ایسی حالت میں عذاب آ جاتا ہے کہ وہ رات کو سو رہے ہوتے ہیں یا دوپہر کو سو رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کے پاس عذاب پہنچتا ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی اچانک جو ہے وہ پکڑ سکتا ہے۔ پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو ان کی بات صرف یہی ہوتی ہے اور یہی وہ کہہ سکتے ہیں اور کچھ نہیں انہیں کہنا آتا۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر انہیں سمجھ آتی ہے کاش، ہائے افسوس، یقیناً ہم ہی ظالم ہیں۔ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ فرمایا لوگوں جن کی طرف رسول بھیجے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ضرور قیامت والے دن پوچھے گا، اور اللہ تعالیٰ بھیجے گئے رسولوں سے بھی پوچھے گا۔ سب سے اللہ تعالیٰ نے پوچھ گچھ کرنی ہے، سب اللہ کے سامنے مسئول ہیں، یعنی ذمہ دار ہیں، پوچھا جائے گا ہر ایک سے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن کی طرف بھیجے گئے اللہ ان سے پوچھے گا میرا رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے، مت سمجھو کہ ہماری چھوٹ ہو جانی ہے۔ فرمایا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، یہ سب چیزیں ہم پورے علم کے ساتھ اور پورے کی پوری واقفیت کے ساتھ ان کو ان پہ بیان کرتے ہیں۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم کوئی غائب یا بے خبر نہیں ہیں، پتہ ہے سب کچھ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ، اور وزن کا ہونا اس دن حقیقت اور حق بات ہوگی۔ اس دن رب کے سامنے جا کے، قیامت کے دن جا کے اعمال کا وزن ہونا یہ حق ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کے ترازو بھاری ہو گئے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے یہ ترازو ہلکے ہو گئے، نہ بھاری ہو سکے، نیکیاں تھوڑی ہو گئیں، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا تھا اپنے آپ کو، بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، وہ ظلموں کی وجہ سے، وہ گناہوں کی وجہ سے کرتے رہے، اپنے ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ پڑے رہے، تو فرمایا یہی لوگ ہیں خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس میں الوزن یومئذ الحق، قیامت والے دن جا کے وزن کا ہونا یہ یقینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وزن جا کے کیسے ہوگا، کس طرح کر کے وزن ہوگا؟ یہ عمل جو ہے یہ تو ایک عرض ہے، عمل جو ہے یہ کوئی جوہر تو ہے نہیں ہے۔ وہ ہم جیسے اپنی لینگویج میں سمجھنے کے لیے کہتے ہیں نا کہ ایک چیز سافٹ ہوتی ہے اور ایک ہارڈ ہوتی ہے۔ اب جو سافٹ ویئر ہے یا سافٹ ہے اس کا اپنا کوئی جسم نہیں ہے، جیسے ہم اس کو کسی ہارڈ ویئر پہ ڈالتے ہیں تو اس ہارڈ ویئر کا جو فنکشن ہے، کرتب ہے کرنے کا، وہ اس کا سافٹ ویئر ہے یا وہ اس کا عمل ہے یا وہ سافٹ ہے۔ اب یہ اکیلا سافٹ تو کوئی معنی، کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سافٹ ویئر کی
ہارڈ کاپی ہے کسی سی ڈی میں، کسی ڈی وی ڈی میں، کسی اور چیز میں. تو اللہ تعالیٰ کے جب یہ ہمارے اعمال جانے ہیں تو ان کا وزن کیسی ہوگا؟ تو اس کے بارے میں کچھ آراء موجود ہیں. یہ آراء یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان اعمال کو جسم دے دے گا. مخصوص جسم ہوں گے، جتنی بڑی نیکی اتنا بڑا جسم. کیسا ہوگا جسم؟ اللہ کو پتہ. اور دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد وہ رجسٹر ہیں، وہ کاپیاں اور وہ بڑے بڑے رجسٹر ہیں جس کے اندر ان کے وہ لکھے ہوئے ہیں، ان کا وزن کیا جائے گا. اور کچھ لوگوں نے کہا جو عمل کرنے والے خود انسان ہیں ان کا وزن کیا جائے گا. یہ اپنے عمل کی وجہ سے بھاری ہو جائیں گے، یہ ہلکے ہو جائیں گے. یہ نہیں کہ جسم دنیا میں موٹا ہے کھا کھا کے تو وہ وہاں پہ بھاری ہو جائے گا، نہیں، اس میں عمل کی بنیاد پہ بھاری ہوگا، یہ ہلکا ہوگا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں اقوال صحیح ہیں. وہ رجسٹر کے وزن بھی ہو سکتے ہیں، بذات خود جو عمل کرنے والا ہے اس کا بھی وزن ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اعمال کو بھی کوئی نہ کوئی کیفیت دے سکتا ہے جس سے ان کا وزن ہو سکے. احادیث میں اس کا ہونے کا بھی وزن موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دفعہ وہ درخت پہ مسواک کاٹ رہے تھے تو ان کی پنڈلیاں بڑی باریک سی پنڈلی تھی، تو نیچے کھڑے ہوئے لوگوں نے بڑا مذاق سا کیا کہ اتنی باریک سی پنڈلی ہیں ان کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ والی پنڈلیاں جو ہیں یہ قیامت والے دن میزان کے اندر جو ہے وہ بہت بھاری ہوں گی. اسی طرح جو اللہ کے راستے میں مجاہد جہاد کرنے والا ہے، حدیث میں آتا ہے اس کے گھوڑے نے جو چارہ کھایا اور اس نے چارہ کھانے کے بعد جو اپنا جو ہے وہ نکال کے پھینکا، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اٹھا کے قیامت دن اس کا وزن کر دے گا. وہ گھوڑا بھی، وہ سب کچھ بھی، کہ یہ ساریاں اس کی نیکیاں پڑ رہی ہوں گی. تو ان تمام کے دلائل موجود ہیں، لیکن ان سب دلائل سے اوپر آ کے ایک بات سمجھ لیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا معنی میں بار بار یہ بتا دیتا ہوں کہ اللہ اس چیز پہ قادر نہیں ہے کہ ہماری عقل ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر اندر آ کے قابل ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز پہ بھی قادر ہے جو میری اور آپ کی عقل میں نہیں آ سکتا. اب ہمارے ہاں بہت سی عجیب عجیب چیزوں کے معیار متعین ہو رہے ہیں. جب زمین کے دائرے سے نکل جائیں تو آگے جو ماپنے کا ہے وہ نوری سالوں میں ہے. نوری سال سے ایک مراد ایک سال تک روشنی جتنا ٹچ کریں اور ایک سال تک کتنا سفر کرتی ہے. ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر کرتی ہے ایک سیکنڈ میں. تو ایک سال میں یہ روشنی کتنا سفر کرے گی، اس لحاظ سے مسافتوں کا تعین ہوتا ہے. آپ کسی کا ٹمپریچر چیک کرتے ہیں تو بڑے سے بڑے انوکھے قسم کے میٹر آ رہے ہیں. اگر ایک انسان چیزیں بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں قادر ہے کہ عمل کا اگر جسم نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانچنے کا کوئی میزان ایسا ہو کہ دنیا کی یہ ساری ٹیکنالوجیاں وہاں جا کے فیل ہو جائیں گی، اور پھر اللہ کی جو کارکردگی ہے وہ ایک ایسی انوکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اس اعمال کا بھی معیار نکال لے گا کہ وہاں پہ الوزن یومئذ الحق، وزن ہونا برحق ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنی عقل میں اور اپنے آگے کہے کہ میں اس کو کیسے مانوں. قیامت والدن یہ حق ہے، فمن ثقلت موازینہ، پس جس کے اعمال وزنی ہو گئے یہ لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن کے اعمال ہلکے ہو گئے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے خسارے میں ڈالا تھا اپنے آپ. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں زمین کے اندر رہنے کی جگہ دی ہے. مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اسی زمین کے اندر تمہارے لیے معاش جسے کہا جاتا ہے نا، جس کو ہم اپنے الفاظ میں بولتے ہیں رزق، تو فرمایا اسی زمین میں تمہارے لیے معاش بنایا ہے، تمہارے لیے یہ رزق بنایا ہے. قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں، جو شکر کرتے ہیں.
اللہ نے زمین کو تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں؟ ذرا دیکھیے، زمین سے نکل کے جا کے دیکھے، فضا میں کوئی انسان رہ کے دکھائے، زمین سے نکل کے جا کے کوئی چاند پہ رہ کے دکھائے، کوئی مریخ پہ رہ کے دکھائے، کسی اور ستارے پہ رہنے کی کوشش کرے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ اللہ نے جو تمہارے لیے یعنی جس طرح رہنے کے لیے زمین بنائی ہے، کیا سب چیزیں ایسا ممکن ہے؟ کتنے سالوں سے تلاش کیا جا رہا ہے، چاند پہ ہم پانی تلاش کر رہے ہیں، چاند پہ ہم آکسیجن تلاش کر رہے ہیں، ہم مریخ پہ پہنچ رہے ہیں، کیا ان تمام چیزوں میں انسان پہنچ چکا ہے؟ کیا وہاں پہ انسانی زندگی کے لیے ممکن ہے؟ یہاں ہم نے زمین کو جو ہے اس کے سارے پلاٹ اور سارے گھر بنا کے خرید لیے ہیں کہ اب باقی ہمارے لیے چاند کی زمین باقی ہے کہ وہاں کب جا کے کالونیاں بننی ہیں اور کب جا کے وہاں کے پلاٹ اور مرلے اور میٹر وہاں کے بکنے ہیں، کیا ہم اس چیز کے انتظار کر رہے ہیں؟ لیکن اللہ نے جو زمین تمہارے لیے تمکین بنائی ہے، ایسی کوئی اور جگہ نہیں بنائی ہے۔ یہ ہے اللہ کا مقصد کہ اللہ نے تمہارے لیے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے تمہیں زمین پہ رہنے کی قدرت دی ہے اور زمین کے اندر تمہارے لیے معائش بنائے ہیں، لیکن پھر بھی بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ انسان کے علاوہ وہ کون سی مخلوق ہے جو انسان کے علاوہ گھر بنا کے باقاعدہ بجلیاں اور روشنیاں لگا کے اس میں رہتی ہے؟ انسان کے علاوہ کون سی جاندار مخلوق ہے جو اپنے لیے کھانے باقاعدہ پکانے کے لیے ہزاروں قسم کی ریسیپیز، ہزاروں قسم کے آلات بنے ہوئے ہیں؟ کیا کسی اور مخلوق کے لیے ہیں؟ کتنی انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات ہیں جو اپنے لیے کپڑے پہنتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، گرمیوں کے الگ، سردیوں کے الگ، جو سر پہ پہننے کے لیے الگ، جسم پہ پہننے کے لیے الگ، پاؤں پہ پہننے کے لیے الگ، ہاتھوں پہ پہننے کے لیے الگ، اوپر پہننے کے لیے الگ، نیچے پہننے کے لیے الگ۔ یہ اللہ نے سب کچھ انسانوں کے لیے بنایا۔ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں شکل دی ہے، تمہاری تصویر اور صورت بنائی ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں انسان گزر چکے ہیں، گزر رہے ہیں، قیامت تک آنا ہے، اور ہر ایک کے پاس جو ہے دو آنکھیں ہیں، ایک ناک ہے، ایک منہ ہے، ایک ماتھا ہے، اور اسی ایک فٹ کے دائرے کے اندر سب کچھ ہے، لیکن شکلیں سب کی مختلف ہیں سب کی شکلیں۔ ثم صورناکم، فرمایا ہم نے تمہاری تصویر بنائی ہے، یعنی تمہیں شکل و صورت دی ہے۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے۔ لم یکن من الساجدین، جو سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، آیت پہ غور کیجیے، فرشتوں سے ہم نے کہا سجدہ کرو، تو ابلیس تو فرشتہ ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی حکم آتا ہے نا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، تو کوئی انسان اعتراض کر سکتا ہے کہ اللہ کا حکم فرشتوں کا تھا، ابلیس کو تھا ہی نہیں۔ کون سی آیت ہے جہاں بتاؤ اللہ نے ابلیس کو حکم دیا ہو کہ سجدہ کر؟ یہ حکم تو اللہ تعالیٰ نے دیا صرف اور صرف فرشتوں کو تھا، ابلیس کو تو دیا ہی نہیں تھا، وہ تو فرشتوں کو حکم دیا تھا۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اگلی آیت سورۃ اعراف کی آیت نمبر 12 نمبر آیت، جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے کہا قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، اللہ نے کہا ابلیس تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے منع کیا جبکہ تجھے میں نے حکم دیا تھا۔ پورے قرآن مجید میں سورۃ اعراف کی یہ آیت اس اعتراض کا جواب دیتی ہے کہ اللہ کا یہ حکم صرف اور صرف فرشتوں کو نہیں تھا، بلکہ اللہ کا یہ حکم ابلیس کو بھی علیحدہ سے تھا، چاہے اس کی جو بھی صورت ہو، کہ ابلیس فرشتوں میں رہتا تھا
اور اللہ نے جب فرشتوں کو کہا تو وہ بھی ان میں شامل تھا۔ یہ اسرائیلی روایت ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کوئی ایسی صراحت نہیں ہے۔ اسرائیلی روایت میں ہے کہ بہت بڑا عابد تھا، بڑی عبادت کی اس نے، کتنے سالوں سے عبادت گزار تھا، اور بہت بڑا جو ہے وہ ولی اللہ تھا، اور فرشتوں میں یہ تھا اور وہ تھا۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ابلیس نے آگے سے جواب دیا اعتراض کا کہ میں اس سے انسان سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کی ہے اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ اور مٹی میں ظاہر ہے کہ آگ ذرا بھڑکنے والی ہے، جلانے والی ہے۔ آگ تو مٹی کو بھی جلا دیتی ہے، مٹی کو بھی، اینٹیں جو پکتی ہیں آگ کے اندر، وہ اینٹیں پک پک کے کچھ ایسی اینٹیں بھی ہوتی ہیں جو پانی کی طرح پگھلتی بھی ہیں، اور بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر جب گرم ہو کے لاوا نکلتا ہے تو وہ پتھر پگھلے ہوتے ہیں، تو آگ تو اس کو بھی پگھلا کے رکھ دیتی ہے۔ تو کہنے لگا میں بہتر ہوں، میں مٹی والے کو کیوں سجدہ کروں، مٹی والے کو چاہیے تھا مجھے سجدہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے فضیلت دے سکتا ہے۔ یہ اللہ سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ انسان کو کیوں فضیلت دی ہے اور جنوں کو اور شیطان کو کیوں نہیں دی، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کا جب حکم نہیں مانا ہے تو قال فاہبط منہا، بس اتر جا اس سے۔ اب منہا کی ضمیر کا مرجع کیا ہے، کس سے اتر جا؟ کچھ لوگوں نے اس سے مراد لیا ہے کہ وہ بلند مرتبہ جو اللہ نے اس کو دیا تھا، اللہ نے کہا جاؤ اس سے تجھے دھدکار دیا گیا ہے، یہ مرتبہ تجھ سے چھین لیا گیا، اتر جا اس سے۔ اور دوسرا کچھ لوگوں نے جنت کا معنی لیا ہے کہ جنت سے نکل جا، جبکہ جنت تو ابھی یہ آیا ہی نہیں تھا اس میں۔ اور کچھ لوگوں نے اس سے منہا آسمان لیا ہے کہ اتر جاؤ آسمان سے۔ قال فاہبط منہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر، فاہبط منہا یعنی آسمان سے نکل جا۔ دونوں معنی ہو سکتے ہیں، آسمان سے بھی اترنا اور اس کے اپنے مقام اور مرتبے سے بھی نیچل نازل ہونا۔ تجھے کوئی حق نہیں ہے کہ تو یہاں رہ کے کوئی تکبر کرے۔ ابلیس کو اللہ نے کہا فخرج انک من الصاغرین، نکل جا تو جو ہے وہ صاغرین میں سے، چھوٹوں میں سے ہے، ذلیلوں میں سے ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، شیطان کو بھی پتا تھا یہ قیامت کے دن آنا ہے، تو اس نے فوری مانگا اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے کہا جا تو ہو گیا منظرین میں سے، مل گئی تجھے جو ہے وہ زندگی قیامت تک۔ یہ اللہ کی حکمت تھی، اللہ نے دنیا کو اسباب کو بنانا تھا، اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا کون ماننے والے اور کون نہیں ماننے والے ہیں۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، آگے سے ابلیس نے کہا اللہ فبما اغویتنی، کہ اللہ کہ اس کے بسبب کہ مجھے جو ہے دھدکارا گیا ہے، یعنی میں اب برا ہو ہی گیا ہوں، تو اب میں ان کے لیے کیا کروں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، تیرے ان بندوں کے لیے میں صراط مستقیم میں رکاوٹ بنوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ، بیٹھوں گا ان کے سامنے، ان کے جو ہے وہ راستے کے سامنے، روکوں گا ان کو۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اور یہ لَأَقْعُدَنَّ ایک قسم کے معنی میں، قسم ہے کہ میں ان کے سامنے رکاوٹ بنوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، میں ان کو سامنے سے، ان کو پیچھے سے، ان کو دائیں سے، ان کو بائیں سے، ہر طرف سے ان کو جو ہے وہ بہکاؤں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ اپنے ان بندوں کو شاکر بہت کم پائیں گے، شکر کرنے والے نہیں پائیں گے کہ یہ تیرا شکر کرنے والے ہوں گے، ان کو جو ہے وہ نہیں پائیں گے۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ نے فرمایا اے ابلیس نکل جا تو اس سے، مذءوما مدحورا، ذلیل اور خوار ہو کے، لمن تبعک منہم،
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، جس نے بھی تیری اتباع کی ان میں سے، تیرے پیچھے لگے رہے ان انسانوں میں سے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب سے جہنم کو جو ہے وہ بھروں گا۔ جہنم انہی سے بھری جائے گی، تیرے ماننے والوں میں سے، چاہے وہ انسانوں سے ہیں اور یا جنوں سے ہیں۔ آگے اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنہیں سجدہ کروایا تھا فرشتوں سے، انہیں کہا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم علیہ السلام تو اور تیری بیوی جاؤ جا کے جنت میں رہو۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، جنت میں رہو اور وہاں جہاں کہیں سے چاہو کھاؤ۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہو، جو چاہو کھا سکتے ہو، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ ایک مخصوص درخت تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اگر اس کے قریب چلے گئے تو فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ درخت کون سا تھا؟ کچھ لوگوں نے کہا گندم تھی، کچھ نے یہ تھا، کچھ ایسا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں نہیں بیان فرمایا کہ وہ کون سا درخت تھا، کون سی چیز تھی، کس چیز سے جو ہے وہ روکا گیا تھا۔ اللہ نے بطور امتحان کے فرمایا تھا کہ جنت کا یہ درخت ہے، اس سے نہیں کھانا ہے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، شیطان نے ان دونوں کو وسوسے میں ڈالا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا، تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے جو ان کے جسم کے حصے چھپائے گئے تھے، لباس اللہ نے انہیں دیا تھا تاکہ اسے جو ہے وہ ظاہر کر دے۔ یہ شیطان نے ان کو بہکانا چاہا، کیونکہ جب جنت میں اللہ نے انہیں ٹھہرایا تھا تو جنت کا کوئی لباس بھی دیا تھا۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمْ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ، کہ شیطان نے کہا ان آدم علیہ السلام سے اور ان کی بیوی اماں حوا علیہ السلام سے کہ اللہ نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ، تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، یا ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نہیں بنانا چاہتا، اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ نہیں رکھنا چاہتا یہاں پہ، اس لیے تمہیں یہاں سے روکا ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسمیں دی ان کو، میں تمہارے لیے بڑا خیر خواہ ہوں۔ شیطان بھی سب سے پہلے دشمن بن کے نہیں آیا تھا، نصیحت کرنے والا بن کے آیا تھا۔ اب یہ جو شیطان نے ان کو وسوسے میں ڈالا تو اللہ نے تو شیطان کو پہلے نکال دیا تھا، پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَخْرُجْ مِنْهَا، نکل جا یہاں سے، تو اس سے کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نکال دیا تھا؟ یا یہ ہے کہ یہ آیات میں اجمال ہے، تفصیل نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال تو دیا تھا لیکن کب نکالا تھا اس کا ذکر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو وسوسے ڈالنے کے بعد نکالا ہو، جس طرح کہ سورۃ بقرہ میں آیت آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، جاؤ تم اکٹھے یہاں سے اتر جاؤ۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اتارتے وقت دونوں کو اکٹھے اتارا، لیکن جب آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈالا گیا تو اس سے پہلے شیطان اپنے مرتبے سے تو اتر چکا تھا، زمین پہ نہیں اتارا گیا تھا۔ اب شیطان کیسے پہنچا جنت میں، کیسے پہنچا ان کے پاس؟ وہ تو جنت سے باہر تھا، تو آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت میں تھے، تو کیسے پہنچا؟ کوئی رابطہ تھا ان کا؟ کیا تھا؟ کیسے تھا؟ قرآن مجید ان تفاصیل میں نہیں جاتا ہے۔ ایسی روایات من گھڑت بنی ہوئی ہیں کہ یہ سانپ تھا اور یہ مور تھا اور یہ ایک جانور تھا، اس طرح کر کے شیطان جو ہے وہ ان تک پہنچا، جنت کے اندر داخل ہو کے فلاں فلاں، یہ سب روایات من گھڑت ہیں، اللہ تعالیٰ نے تفصیل نہیں دی۔ اس وقت جنت شاید اس انداز سے نہ ہو جس انداز سے کہ آخرت میں دوبارہ ہونی ہے، اور جو اس وقت کی جنت ہو، آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تھا تو اس میں سب کو ایکسیس ہو، یعنی فرشتہ اب بھی وہاں پہ پہنچ سکتے ہوں، آدم علیہ السلام بھی وہاں پہ رہ رہے ہیں،
اور یہ شیطان بھی وہاں پہ پہنچ سکتا ہو۔ لازمی نہیں ہے کہ ایک انسان کا کسی جانے سے اس کو بھی وہی سکون ملے جو دوسرے کو مل رہا ہوتا ہے۔ اب جنت ایک راحت کی جگہ تھی تو اللہ نے اس میں ایک درخت بھی تو بنا دیا تھا نا آدم علیہ السلام کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے شیطان کو وہاں پہ ایکسیس دی ہوئی ہو کہ جا تو سکتا ہے لیکن اس کو راحت نہیں مل سکتی، وہ سکون نہیں مل سکتا، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جو بھی کیفیت تھی اللہ نے یہ نہیں بیان کیا، بس یہ کہ شیطان نے ان کو وسوسے میں ڈال دیا۔ یا یہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام باہر آتے رہتے تھے جنت سے اور شیطان نے ان سے دوستی کر لی تھی اور اپنی شکل جو ہے وہ بدل کے ان کے ساتھ ملتا رہتا تھا اور ان کو بتایا کہ فلانا جو درخت ہے نا وہ کھا لو۔ تو شیطان کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ نے انہیں منع کیا؟ تو شیطان یا جن ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس کو بنسبت انسان کی بنسبت اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف شکلوں میں بدلنے کی یا مختلف تیزی کے ساتھ ایک سے دوسری جگہ پہنچنے کی اللہ تعالیٰ نے کچھ کیفیت دی ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات ذہن میں رکھ لیجئے، جو انسان کے مائنڈ میں ہے نا، جو انسان کے دماغ میں بات ہے، یہ جنات اس کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ اس سے اوپر نے ایک مثال دے کے میں سمجھاتا ہوں۔ کہا جاتا ہے ایک دفعہ حجاج بن یوسف نے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا، بڑے جادوگروں کو بلایا اور کہا اچھا یہ مٹھی میں میرے پاس پتھر ہیں، بتاؤ کتنے ہیں؟ سب نے بتا دیا یہ 5 ہیں، یہ 2 ہیں، اتنے فگر اس کی بتا دی، جادو سے بتا دیا۔ دوبارہ اس کو اٹھا کے کہا کہ اب بتاؤ یہ میرے ہاتھ میں کتنے پتھر ہیں؟ تو سب نے غلط بتا دیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ پہلے سب نے صحیح بتا دیا، اب سب نے غلط بتایا، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا اصل میں پہلے میں نے خود گنے ہوئے تھے اور میرے دماغ اور میری میموری میں، میرے حافظے میں تھا کہ یہ 5 پتھر ہیں، یہ 4 پتھر ہیں، یہ 2 پتھر ہیں۔ تو یہ جادوگر اپنے اس شیطان کے ذریعے میرے اس ذاکرہ اور حفظ تک پہنچ تک وہاں سے معلومات کو چوری کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ 5 پتھر ہیں، یہ 4 پتھر ہیں۔ لیکن دوبارہ جب میں نے مٹھی اٹھائی تو میں نے بھی نہیں گنے، تو میرے حافظے میں جب نہیں تھے، میرے علم میں جب نہیں تھے، تو ان کو نہیں پتا چلا کہ وہ مٹھی میں کتنے ہیں۔ تو بعض دفعہ چوری کی جاتی ہیں کچھ چیزیں انسان کے اس دماغ سے۔ آج کل سائنس بھی اس پہ لگی ہوئی ہے نا کہ کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے کہ ایک انسان کے حافظے کو، اس کی میموری کو کاپی پیسٹ کیا جا سکتا ہو، کاپی کیا جائے انسان کے ایک دماغ کو اور اس کے کسی دوسرے دماغ میں اس کو پیسٹ کر دیا جائے۔ کوششیں تو ہو رہی ہیں نا، کس حد تک کامیاب ہیں، کس حد تک کامیاب نہیں ہیں، اپنی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کوئی ایسی ڈیوائس بنائی جائے جو دماغ کو کاپی کر لے، یا اس کو اندر اس کی میموری کو ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، یا اس کو ری رائٹ کر سکتے ہیں، یا کچھ ایسا ہو۔ تو کوششیں تو کی جا رہی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے اسی طرح اس ابلیس کو پتہ چل گیا ہو کہ فلاں درخت سے انہیں منع کر دیا گیا ہے کیونکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بتایا ہوا تھا۔ بہرحال ان بحثوں میں جانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف بات کو سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ یہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ قرآن مجید ان باریک بینیوں کی کتاب نہیں ہے کہ تاریخ یا ناول یا ڈائجسٹ کی طرح ہے جس میں کسی چیز کے وہ پہلو دکھائے جاتے ہیں، بڑے باریک باریک پہلو۔ یہاں ہدایت مقصود ہے اور ہدایت کے لیے یہ آیتیں پڑھائی جاتی ہیں۔ فرمایا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تدلیہ اور ادلا، یہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو نیچے اتارنا۔ گویا کہ جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس مرتبے پہ رکھا ہوا تھا وہاں سے وہ نیچے لے کے آ گیا، بغرور، دھوکے سے۔ فلما ذاق الشجرہ، اس طرح کہ جب انہوں نے درخت چکھا، اس سے کھایا، بدت لہما سوآتہما، تو جیسی اس درخت کو کھایا تو جنت کا لباس اتر گیا۔ بدت لہما، آدم علیہ السلام اور بیوی کے لیے جو جسم کو چھپایا ہوا تھا وہ ظاہر ہو گیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ،
اور جنت کے ورق اور پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ اس کا مطلب اللہ نے انہیں کوئی نورانی لباس دیا ہوا تھا جنت کا جو انہوں نے پہنا ہوا تھا، اور جیسی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو وہ لباس اتر گیا، وہ جو جنت کا لباس تھا۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اور اللہ نے آواز دے کے کہا اے آدم اور حوا، کیا تمہیں منع نہیں کیا گیا تھا اس درخت سے؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارے لیے واضح دشمن ہے۔ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو آگے سے کیا کہا؟ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا، آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام دونوں پکار اٹھے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کر لیا اپنی جان پہ، ظلم کر بیٹھے ہیں۔ گناہ کرنا یہ بھی ایک ظلم ہوتا ہے۔ ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، اگر تو ہم پہ رحم نہیں کرے گا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم تو واقعی جو ہے وہ ایسے ہو جائیں گے جو برباد ہو گئے۔ سورۃ بقرہ میں یہ اسی واقعے کے ضمن میں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ آدم علیہ السلام اللہ کی طرف سے یہ کلمات سکھائے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کے نتیجے میں ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو ان کلمات کو دماغ میں، ذہن میں ڈالنے والا بھی اللہ تھا، اور انہی کلمات سے دعا کی تھی انہوں نے، اور اسی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ کو معاف فرما دیا تھا۔ اب یہ آیت قرآن مجید میں موجود ہے۔ مشہور ایک بات بتائی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، تیرے اس نبی کے صدقے جو آخر میں آنے والا ہے، میں اس کو وسیلہ بنا کے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ نے پوچھا اے آدم، تجھے کیا پتا کہ وہ نبی ہے؟ تو کہا اے اللہ، جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش پہ لکھا ہوا یہ پڑھ لیا تھا کہ وہاں عرش پہ محمد کا نام لکھا ہوا تھا، اور میں نے پڑھ لیا تھا تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے جسے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو میں اس کا وسیلہ دے کے تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو اللہ نے بتایا کہ آدم، یہ تیری اولاد میں سے ہیں اور یہ آخر میں آنے والے نبی ہیں، اور اس وسیلے کی بنیاد پہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا تھا۔ یہ روایت من گھڑت ہے، جھوٹ ہے، اور اس حدیث کو، اس بات کو حدیث نہیں کہنا چاہیے، اس بات کو ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے جو کتابیں موضوعات کی ہیں، یعنی وہ باتیں جو من گھڑت کی ہیں۔ میں ایک پوسٹ کسی نے میرے ساتھ شیئر کی ہے، میں اس کو دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک حوالہ لکھا ہوا تھا نیچے کہ یہ والی بات موضوعات کبریٰ میں فلاں صفحے پہ موجود ہے۔ اب موضوعات کبریٰ کیا ہے؟ ایک پاک و ہند کے ایشیا کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کو کتابوں میں ملا علی قاری کے نام سے جانا چاہتا ہے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں، موضوعات کبریٰ اور موضوعات صغریٰ، کہ وہ من گھڑت باتیں جو حدیثیں بنا کے نبی کی طرف منسوب کی گئی ہیں، میں ان باتوں کو الگ سے کتاب میں لکھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے 2 کتابیں جمع کر دی ہیں، موضوعات کبریٰ اور موضوعات صغریٰ۔ اب یہ حدیث اس کتاب میں یہ بات موجود ہے، اور چونکہ وہ حدیث بنا کے پیش کی گئی ہوتی ہے، لوگ وہاں سے اٹھا کے اپنے بیانات میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس پڑھنے والے کو اور حوالہ دینے والے کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ جس کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں وہ کتاب تو موضوعات من گھڑت ہے، اور نہ پڑھنے والوں کو پتہ ہے وہ اس پوسٹ کے نیچے کتنے لوگوں نے کمنٹس دے کے واہ واہ کتنا اچھا عمل ہے، کتنی بڑی بات ہے، فلاں فلاں۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ نیچے جو حوالہ دیا ہے یہ موضوعات کبریٰ کا حوالہ ہے، اور موضوعات کبریٰ کا معنی کیا ہے۔
اسی طرح بہت سی اور بھی کتابیں ہیں. ابن جوزی کی کتاب اللآلی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ، کتاب کا نام ہے اللآلی المصنوعہ. وہ مزین کردہ وہ موتی، کتاب کا نام اللآلی، لؤلؤ کی جمع، اللآلی المصنوعہ، کہ وہ بنائے گئے موتی جو موضوع احادیث کے ہیں ان کو جمع کر رہا ہوں اپنی کتاب میں. تو وہ جو موضوعات اللآلی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ، اس میں انہوں نے من گھڑت باتیں جمع کی. اب یہ والی بات یا یہ والی حدیث اس کتاب میں موجود ہے. اسی طرح ملا علی کی کتاب الموضوعات میں یہ بات موجود ہے، لیکن لوگ اس بات کو مان لیتے ہیں اور یہ نہیں کہتے کہ قرآن کے اندر دعا موجود ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. لوگوں کے اندر ایک کتاب ہے جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے. میں اس لیے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ مقصد میرا قطعاً کسی پہ یعنی جرح کرنا نہیں ہے، مقصد اصلاح ہے. اور جب اصلاح مقصد ہوتا ہے نا تو ہو سکتا ہے کہ آگے والے کے دل کے اوپر بات جا کے کھڑک جائے. کتاب ہے مولانا زکریا صاحب کی فضائل اعمال، جو کہ تبلیغی جماعت میں اس کو پڑھا جاتا ہے اور اس کا ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے. اردو میں لکھی گئی، اس کا انگلش میں ترجمہ ہے، پشتو میں ہے، سندھی میں ہے، چائنیز میں ہے، پتہ نہیں کن کی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، لیکن عربی میں ترجمہ نہیں کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر عربی میں اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں تو کتاب کا پول کھل جائے گا، کتاب کی حقیقت سامنے آ جائے گی. وہ باتیں ہو سکتا ہے مولانا نے اپنے جذبات میں جیسے بھی کہی ہوں، لیکن وہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ آپ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے آپ اس کو پجاری بنا دیں. لیکن اللہ تعالی ہم پہ رحم کرے کہ ہم تعصب میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ دوسرے کا سونا بھی ہمارے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتا، اور اپنی مٹی کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے لیے ہیرے اور جواہرات ہیں. تو ایک کتاب جس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، یہ من گھڑت باتیں موجود ہیں. اچھا، یہ حدیث لکھی ہے اس کے اندر، اور حدیث لکھنے کے بعد جو حوالہ ہے نا اس کا ٹرانسلیٹ نہیں کیا جاتا. حدیث کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے اس میں، اور حدیث کا جو ریفرنس عربی میں دیا جاتا ہے وہ بھی بعد والوں نے لکھا ہے، لیکن اس کی عربی میں ٹرانسلیٹ نہیں کی جاتی. اس کتاب کا پہلے شروع میں نام تھا تبلیغی نصاب. اس تبلیغی نصاب کا فضائل اعمال اس کتاب کا نام نہیں تھا، اور اس کے جو حصے ہیں جس میں فضائل قرآن بھی ہے، فضائل ذکر بھی ہے، فضائل نماز بھی ہے، فضائل صیام بھی ہے، یہ سارے کے سارے فضائل ہیں. اور اس میں ایک چیپٹر فضائل درود بھی تھا. اس فضائل درود میں ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں جس کو نہ عقل مانتی ہے نہ نقل مانتی. یعنی نقل کا مطلب کیا ہے کہ نہ ہی کہیں منقول ہو کے وہ آئے ہیں. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ گزشتہ چند پہلے ایک وبا جو ہمارے ہاں پھیلی ہوئی ہے، تو ایک بندے نے کہا جی مجھے خواب آیا ہے، خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پڑھو. چاہے کسی دوسرے کو خواب آیا یہ پڑھو، کسی تیسرے کو خواب آیا یہ پڑھو، کسی چوتھے کو خواب آیا یہ پڑھو. اب کیا نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے خواب میں جا کے سب کو اختلافات میں ڈال رہے ہیں. اصل میں کچھ وہم ہوتے ہیں، اور اس کو اگر صاحب علم لوگ جن کی بات دنیا مانتی ہے وہ لوگ جب اپنی زبان سے بولنا شروع کر دیتے ہیں نا تو مسئلہ تب جا کے آتا. اب یہ باتیں کوئی بھی کر سکتا ہے، تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے، لیکن صاحب زبان آدمی جس کی بات سنی جاتی ہے اس کو ایسی باتیں کہتے وقت رد کرنا چاہیے یا اگنور کرنا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے، ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بات ایسے ہے اور یہ بات ویسے ہے. تو اس طرح کر کے جیسے یہ باتیں ایڈ ہو گئی ہیں، اسی طرح ہی پہلے دور میں بھی باتیں ایڈ ہوتی رہتی ہیں. تو اب اس کتاب میں فضائل درود میں عجیب و غریب قسم کے واقعات ہیں. تو اس کتاب کے ان واقعات کی بنیاد پہ اس کتاب پہ سعودیہ میں پابندی لگ گئی تھی.
کہ یہ کتاب وہاں پہ نہیں جا سکتی، اس کے اندر بہت سارے خرافات ہیں۔ تو بعد میں اس کتاب کو ایک نئی شکل دے دی گئی، فضائل درود کو پوری کتاب سے نکال کے الگ سے حصے میں پرنٹ کر دیا گیا، اور باقی حصے کا نام جو ہے وہ فضائل اعمال رکھ دیا گیا۔ اب یہ کتاب جس ٹائٹل کے ساتھ ہمارے تبلیغ میں موجود ہوتی ہے، تبلیغ بھائیوں کے پاس فضائل اعمال کے نام سے ہوتی ہے، جبکہ پرانا اگر کسی کے پاس نسخہ موجود ہو تو وہ تبلیغ نصاب کے ساتھ ہے، ٹائٹل کے ساتھ پرنٹ ہوتا تھا، جس کے اندر فضائل درود بھی شامل ہوتا تھا۔ میں نے یہ دونوں ٹائٹل رکھے ہوئے تھے تاکہ کبھی کسی کو بتانے پڑے یا دکھانے پڑے تو موجود ہو۔ تو بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعات اس کتاب میں ہوتے ہیں، وہاں سے لوگ سنتے ہیں، وہاں سے لوگ پڑھتے ہیں۔ اب 100 دفعہ بتا دیں کہ یار یہ حدیث نہیں ہے، یار یہ بات غلط ہے، وہ کہتا ہے فلاں کتاب میں پرنٹڈ موجود ہے، تو تم کون ہوتے اس کو رد کرنے والے؟ یہاں سے آ کے وہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے آپ کسی مسلک کو، کسی چیز کو فالو کریں، لیکن اس چیز کے اوپر خیال رکھیں کہ جب بات ہم کہتے ہیں نا نبی کی حدیث، جب بات کہتے ہیں نا نبی نے فرمایا، تو یہ عام میری اور آپ کی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ رب کی بات، نبی کی بات آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ جا کے آپ اس کو موضوعات میں سے حوالہ دیں اور کہیں کہ جی موضوعات میں موجود ہے۔ اور بھائی انہوں نے کتابیں لکھی اس لیے تاکہ لوگوں کو بتا دیں کہ بھائی یہ جھوٹ ہے سارے، اور لوگ اسی جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برحال آدم علیہ السلام کی جس دعا کی بنیاد پہ اللہ نے ان کو نجات دی، اللہ نے ان کے گناہ کو بخش لیا، اللہ نے ان کی لغزش معاف فرمائی، وہ یہاں پہ موجود ہے۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تو اگر ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والے میں سے ہو جائیں گے، ہم بہت خسارے میں چلے جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہم پہ رحم فرما، اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما لے۔ یہ تھی ان کی دعا آدم علیہ السلام کی۔ اچھا یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ آدم علیہ السلام سے یہ گناہ ہو جانا، اس میں کوئی شک نہیں کہ مشیت الہی، اللہ کی مرضی ایسے تھی، ہونا ایسے تھا، اللہ کو پہلے سے پتہ تھا، ایسا ہو گیا۔ لیکن اس سے انسانیت بنی ہے، اس سے میں اور آپ آگے چل کے دنیا بنی ہے، دنیا چلی ہے۔ اس لیے جس چیز کو اللہ تعالیٰ کہنا معاف کر دیا، تو مجھے اور آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی انسان کہے کہ اب جو ہے نہیں وہ گناہ باقی ہے۔ جیسے کہ نصارہ اور عیسائیوں میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو گناہ کیا تھا وہ پوری کی پوری انسانیت کا داغ تھا، پوری کی پوری انسانیت کا گناہ تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس گناہ کو بخشانے کے لیے انسانوں کی طرف سے وہ قربان ہوئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ جو ازلی گناہ یعنی گویا کہ انسان ازل سے گنہگار ہے، اس گناہ سے پاک ہونے کے لیے جو سولی پہ لٹکائے گئے تھے، یہ ان کے نظریات میں ایسا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے اگر یہ لغزش ہوئی تو اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ جب اللہ نے معاف فرما دیا تو کسی اور کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کہے قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ زمین پہ اتار رہا ہے، اتر جاؤ، تمہارا بعض کے لیے زمین پہ دشمن ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارا زمین پہ رہنا ہے اور تمہارے لیے فائدہ ہے تھوڑے سے وقت کے لیے، جاؤ وہاں پہ زمین پہ جا کے رہو۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اسی زمین کے اندر جو ہے وہ تمہیں زندگی دی جائے گی، وہاں پہ ہی تم جو ہے وہ زندہ ہوگے اور وہاں پہ فوت کیے جاؤ گے۔ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی زمین سے تمہیں دوبارہ نکالا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کر دیا، یہ واقعہ ضمناً بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ اس صورت میں ایک بطور جملہ معترضہ کے بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے صورت کے شروع میں جو یہ فرمایا تھا نا کہ اتبع ما انزل الیک من ربک ولا تتبع من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، اللہ کی بات کو مانو،
اللہ کے علاوہ کسی کی بات کو نہ مانو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے میزان کا ترازو کیا، اور تمہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، تو ضمناً واقعہ آ گیا آدم علیہ السلام کا۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ پورا ہوتا ہے تو اس آدم علیہ السلام کے واقعے میں کچھ نصیحتیں ہیں جو قرآن نے وہاں سے نکال کے ہمیں کی ہیں۔ آدم علیہ السلام سے وہ جو لغزش ہوئی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو جنت کا لباس تھا وہ اتروا دیا۔ اب اللہ نے اسی طرح کی نصیحت کی ہے بنی آدم کو، اور فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہیں ایک لباس دیا ہے، یواری سوآتکم، جو تمہارے عیب والی جگہوں کو سوآ کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ انسان کا وہ والے اعضاء، انسان کا وہ والا حصہ جس کا چھپانا ضروری ہے، انسان کی شرمگاہ اسے چھپاتا ہے، یہ تمہیں لباس ہم نے دیا ہے۔ وریشہ، اور اس کے اوپر تھوڑا سا مزین بھی کیا ہے، یعنی گویا کہ یواری سوآتکم میں انسان کا ستر کا چھپانا آ گیا، وریشن میں اس سے تھوڑا سا اور بہتر کر کے پورے جسم کو چھپانا آ گیا کہ یہ اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور اللہ نے تمہیں ایک تقوی کا لباس بھی دیا ہے جو کہ جنت میں پہنایا جائے گا یا آخرت میں پہنایا جائے گا، یا دنیا میں تمہارے اوپر ایک لباس وہ نہیں ہے جو صرف ظاہری لباس ہوتا ہے، ایک بڑا لباس یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان گناہ سے بچے، اور گناہ سے بچ کر گناہ کی جو رکاوٹ ہے یہ تقوی کی بنیاد پہ ہے، وہ بھی اللہ نے تمہیں لباس کے طور پہ دیا ہے۔ فرمایا ذالک خیر، وہ جو لباس تقوی ہے وہ تمہارے لیے جو ہے وہ اس سے سب سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے ہے تاکہ جو ہے وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ نے تمہیں لباس دیا ہے، اللہ نے تمہیں زینت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ خوبصورت بنایا ہے، اور اللہ نے تمہیں تقوی کا لباس بھی دیا ہے، اور وہ بہتر سب سے عمدہ ہے کہ انسان کو ایک ایسا لباس چاہیے۔ ایک تو انسان نے کپڑے تو پہنے ہی ہوئے ہیں، لیکن ایک تقوی بھی ہے کہ اس تقوی میں بھی وہ انسان اگر غلط کرنا چاہے نا تو سارے کام کر کے بھی غلط کر سکتا ہے، سارے پردے اور نقاب کر کے بھی جسم کو ایسا کیا جا سکتا ہے لباس میں کہ اس کا سب جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہو، تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایک تقوی ہے جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ رب کی طرف سے آیات ہے تاکہ نصیحت حاصل کی جائے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم کہیں تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح کہ اس نے تمہارے والدین آدم اور حوا کو جنت سے نکال دیا تھا۔ ینزع عنہما لباسہما، ان سے ان کا لباس اتروا دیا تھا، لیوریہما سوآتہما، تاکہ ان کا جو ہے شرمگاہ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک یہ شیطان تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے اور اس کا لشکر تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھتے ہو، یہ تمہیں ان زاویوں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں جانتے ہو۔ اس کو پتہ ہے کس انسان کو کہاں سے کون سی چیز دکھائی جائے تو اس کو جو ہے اس کی شہوت بھڑکنی ہے، وہ تمہارے بارے میں خوب جانتا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، یاد رکھ لو شیاطین ان کے دوست ہیں، ان کے اولیاء ہیں جو ایمان نہیں لاتے ہیں، اس لیے شیطان کی بات نہیں ماننی ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، اور بہت سے ایسے ہیں جب وہ اس طرح کی کوئی برائی فاحشہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، ہم نے اپنے بڑوں کو ایسے کرتے دیکھا ہے، ہم جو ہیں اور اللہ نے ہمیں اسی چیز کا حکم دیا ہے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ بے حیائی کا کبھی حکم نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کا حکم نہیں دیتا۔ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ پہ تم ایسی باتیں کہہ رہے ہو جو تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو مکے والوں کا ایک نظریہ تھا، سوچ تھی کہ یہ جو کپڑے ہیں نا ہمارے، یعنی شیطان کے حربے دیکھو، کہتے ہیں یہ جو کپڑے ہیں نا ہمارے، اس کے اندر ہم گناہ کرتے ہیں، تو جب ہم نے اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے نا تو یہ کپڑے ہمارے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور جیسے آج کل
لوگوں کو شیطان دھوکے میں دیتے ہیں نا، وہ نماز نہ پڑھ، تیرے کپڑے ہی نہیں صاف ہیں، وہ شیطان نے بڑا دھوکے میں ڈالا ہوتا ہے، جب بھی بہانا کہ جی میرے کپڑے ہی صاف نہیں ہیں، تو شیطان ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا تھا، یہ تمہارے کپڑے اس لائق نہیں ہیں کہ تم انہیں میں طواف کرو۔ وہ کیا کرتے تھے؟ کپڑے اتار کے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، شاید کوئی تھوڑا سا کپڑا لے لیتے تھے جس سے ان کے 70 ڈھانپے ہوں، تو باقی مرد اور عورت دونوں بغیر کپڑوں کے طواف بیت اللہ کا کرتے تھے، اور کہتے تھے اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا، بیت اللہ کا طواف ایسے کرنا ہے۔ قل امر ربی بالقسط، میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، انصاف اور صحیح راستے کا حکم دیتا ہے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کا حکم دیتا ہے اپنے اس چہرے کو اللہ کے آگے سیدھا کرو، سجدے میں سیدھا اللہ کو سجدہ کیا کرو۔ وجوہکم عند کل مسجد، یہاں مسجد سے مراد انسان کا وہ سجدہ گاہ ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے انصاف کا، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ صرف اللہ کو سجدہ کرو۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اللہ کو خالص کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو۔ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، جیسے اللہ نے تمہیں شروع سے پیدا کیا ہے نا، ایسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں لوٹانا بھی ہے۔ خالص اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ کبھی اس طرح کے برے کاموں کو حکم نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان صحیح چیزوں کو حکم دیا ہے۔ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، ایک گروہ ہے جو ہدایت پہ چلتا ہے، اور ایک گروہ ایسا جس کے اوپر گمراہی ثابت ہو جاتی ہے، گمراہی کر کر کے گمراہی ان کے اوپر ثابت ہو جاتی ہے۔ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ شیاطین کو اللہ کے علاوہ جو ہے وہ دوست بنا لیتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہدایت پہ چل رہے ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، پھر اللہ نے حکم دیا اے بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس جا کے زینت کو لو، زینت کو پکڑو۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور یہاں پہ عبادت کرنے کے لیے جانا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ مسجد میں بیت الحرام میں جو ہے وہ جا کے طواف کرتے تھے اور وہاں برا کام کرتے تھے، تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کو حکم دیا کہ تمہیں یہ حکم یہ ہے کہ تم جب بھی کسی مسجد میں حاضر ہو زینت کے لباس سے جاؤ۔ یہاں پہ زینت سے کیا مراد ہے؟ ایسا لباس جو انسان کے لیے اس کے ستر کو چھپائے اور انسان کے لیے مروت کا لباس ہو۔ مروت کا معنی کیا ہے؟ کہ ایک ایسا لباس ہو جو عقل مندی کی دنائی کرتا ہو، عقل مندی کی دنائی موجود ہو۔ اور اگلی آیت کا ٹکڑا بھی ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، کسی چیز میں اسراف نہ کرو۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو، حد سے آگے گزر کے خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ لباس بنانا ہے، اور اللہ کے گھر میں جانے کے لیے بھی لباس انسان بہتر ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ کوئی فکس نہیں کیا گیا کہ انسان کو کون سے لباس میں نماز پڑھنی ہے، کون سے میں نہیں پڑھنی، کیسا ہے۔ بس ایک ضروری ہے کہ انسان جب اللہ کے آگے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو ایک مروت کا لباس جو ہے وہ ہونا چاہیے، تھوڑا سا بہتر انداز میں، کہ اللہ نے زینت بولا ہے، زینت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کھاؤ پیو، اس کی کوئی کھانے پینے کی پابندی نہیں ہے، کتنا کھانا ہے کتنا نہیں کھانا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کھانے میں بھی کم کھانا چاہیے، ٹھیک ہے کم کھانا صحت کے لحاظ سے صحیح ہے، لیکن شرعی لحاظ سے انسان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کھائے پیے۔ ہاں اسراف نہیں کرنا ہے کہ کھانے ضائع ہو رہے ہوں، کپڑے ضائع ہو رہے ہوں، اور یہ جو حد سے زیادہ جو ہے خرچی ہو رہی۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، اور کس نے منع کیا ہے، کس نے، ان سے کہو جو بیت اللہ کا اس طرح طواف کرتے ہیں، ان سے کہو من حرم، کس نے حرام کیا ہے اس زینت کو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بھیجا ہے، لباس پہننا جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے کیا ہے، کس نے حرام کیا ہے؟ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور اللہ تعالیٰ کی طیب اور پاکیزہ چیزیں کون ہے جو حرام کرتا ہے؟ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بتا دیجئے یہ سب چیزیں طیبات
یہ سب لباس ایمان والوں کے لیے دنیا میں ہیں اور خالص ہوں گی ان کے لیے آخرت میں. آخرت میں دنیا میں ان کے لیے بھی ہیں, دوسروں کے لیے بھی ہیں, لیکن آخرت میں جا کے خالص ہوں گی ان کے لیے. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. یہ سب کچھ ہم تمہارے لیے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قوم جاننے کی کوشش کرتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے رب کی طرف سے یہ نصیحت ہے. فرمایا بتا دیجئے قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. فرمائیے کہ میرے رب نے حرام کیا ہے فواحش بے حیائیوں کو, ما ظہر منہا وما بطن, جو ظاہر ہے یا جو پوشیدہ ہے, سب قسم کی بے حیائی اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے. والإثم والبغی, اللہ تعالیٰ نے گناہ کو حرام کیا ہے. والبغی بغیر الحق, کسی کو پر زیادتی کرنا نہ حق, اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم ایسے لوگوں کو شریک بناؤ جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جنہیں تم نہیں جانتے ہو, تمہاری کوئی تحقیق نہیں ہے, اور ان کے بارے میں تم جو ہے وہ کہتے رہو. اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو تمہارے لیے حرام کیا ہے, یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بطور نعمت کے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لباس دیا ہے. یاد رکھ لیں شرعی لحاظ سے کوئی لباس فکس نہیں ہے کہ فلانا لباس سنت ہے یا فلانا لباس سنت ہے, کوئی ایسے فکس نہیں ہے. ہاں جو چیزیں فکس ہیں حدیث میں وہ ایک بطور ایک قانون کے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیص پہننا پسند تھا. اچھا میں بعض لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں کہ ہر بات وہ اپنی طرف کھینچ کے لے کے چلے آتے ہیں. اب حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیص پسند تھی, کان یعجبہ القمیص. اب قمیص جو ہے عربی کے اندر قمیص کو بولا. اب کچھ لوگ ہیں انہوں نے اپنے لیے لباس بنایا ہوا کرتا, وہ خاص قسم کا اتنا لمبا ہوگا, اس کے بازو یہاں سے کھلے ہوئے ہوں گے, اس کے کالر نہیں ہوں گے, وہ اس طرح کر کے ہوگا, اور اس کو بنا دیا جی مصنوع لباس ہے. اچھا وہ حدیث کان یعجبہ القمیص اس کو لا کے اس پہ فٹ کر دیا. بھئی ایسا کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب حدیث کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ چادر جو ہے وہ ایک چادر اوپر لے لی جاتی تھی اور ایک چادر نیچے تہبند میں باندھی جاتی تھی, اس کو لباس سمجھا جاتا تھا. وہ بھی ایک جس کو یعنی ردا اور ازار بولا جاتا تھا, ازار نیچے والی چادر اور ردا جو ہے وہ اوپر والی چادر. اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیص پہننا پسند تھا. اب اس میں خاموشی ہے کہ وہ قمیص آگے سے بٹن لگا ہوا, وہ قمیص کھلے بازو والی ہو, وہ قمیص کھلی ہو, وہ قمیص تنگ ہو, وہ قمیص لمبی ہے, وہ قمیص چھوٹی ہے, وہ کرتا ہے, وہ فلانا, اس سے سب چیزیں سے حدیث خاموش ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مرضی پہنو, یعنی جیسے اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا, اے بنی آدم مسجد میں زینت لے کے جاؤ, کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو. اور اس میں چونکہ لباس سے شروع ہوا تو گویا آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو مرضی پہنو, جو مرضی کھاؤ, جو مرضی پیو, بس اسراف نہ کرو. اب گویا کہ جو ہمیں لباس کے بارے میں ہمیں جو ملتا ہے قوانین دین اسلام کے اندر وہ یہ ہے کہ نمبر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیص پسند تھی, وہ کسی بھی شکل میں, یہ مقابل ہے اس ردا کے جو اوڑی جاتی تھی چادر, اس کے مقابلے میں. اب وہ کسی کی جو ہے وہ ٹی شرٹ بھی ہو سکتی ہے, وہ کسی کا کرتا بھی ہو سکتا ہے, وہ عربی توپ بھی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. اس میں حدیث کے لحاظ سے کوئی ایسی پابندی نہیں. اب کچھ لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ جی کالر والا پہننا ہے تو یہ خلاف سنت ہے, وہ آپ بین لگائیں گے تو آپ سنت کے مطابق چلیں گے. حدیث میں ایسی کوئی پابندی, کہیں کسی کا ذکر نہیں. اچھا جی آپ کالر پہنتے ہیں تو آپ یہ سلیب بنتی, کیسے سلیب بنتی ہے پتہ نہیں, مجھے آج تک نہیں سمجھے کیسے بنتی ہے. اچھا جی وہ سلیب بنتی ہے اس لیے وہ جو ہے ناجائز ہوتا ہے. دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے آپس میں دین کو اس طرح کر لیا جو ہمارے لیے جو ہے وہ مصیبت بن گیا. دین میں صرف یہ ہے کہ آپ لباس ایسا نہ پہنیں جس میں اسراف ہو,
یا جس میں تکبر آتا ہو، بس۔ اور ساتھ مرد کے لیے بتا دیا کہ مرد کا لباس اس کے ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، یہ جس کو ہم چادر باندھنا کہتے ہیں، یا پینٹ ہے یا شلوار ہے یا جو بھی ہے، وہ ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کے اندر انسان کو جو ہے وہ تکبر ہو رہا ہو، لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں اسراف ہو رہا ہو، اس میں حد سے زیادہ۔ شادی کے موقع پہ ہر خاتون کی کوشش ہوتی ہے میں ایسا جوڑا بناؤں جو کسی اور عورت نے نہ بنایا ہو، ایک ایک جوڑا 1 لاکھ روپے کا، 10 لاکھ روپے کا، 20 لاکھ کا، یہ جی ایک جوڑا بنایا گیا، کیا لگایا گیا اس پہ؟ یہ کام کیے گئے۔ ایسا لباس جس میں اسراف ہو رہا ہو، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ لباس کی اسلام میں کوئی پابندی نہیں، چاہے وہ پینٹ شرٹ ہے، چاہے وہ اس کی سلوار قمیض ہے، چاہے وہ اس کا عربی توب ہے، چاہے اس کی کوئی چادریں ہیں، چاہے جو ہے۔ اسلام میں یہ کہنا کہ فلاں سنت ہے فلاں سنت نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ آ گیا لباس کے بارے میں۔ سر پہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سر پہ عمامہ اور پگڑی باندھنا، سر پہ وہ پگڑی ہوتی ہے جو باقاعدہ باندھی جاتی ہے، وہ سنت ہے، بس۔ اچھا یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمامہ ہے سر پہ رکھنا، سر کو ڈھانپنا سنت نہیں ہے۔ اب مثلا جیسے میں نے رومال کیا ہوا ہے تو یہ سنت نہیں ہے، اس کو کوئی سنت نہیں کہے گا۔ جو انسان کے اسی طرح جس انسان نے ٹوپی رکھ لی وہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ ایک اجازت ہے، آپ کسی طرح کا لباس پہن سکتے ہیں، کسی کیفیت کا جو آپ کو مناسب لگتا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے سنت پہ جانا ہے تو پھر وہ ایک پگڑی ہے، عمامہ ہے جس کو باندھا جائے گا۔ جس کا سر ننگا ہے، جس نے ٹوپی رکھی ہوئی ہے، جس نے کوئی رومال میری طرح لیا ہوا ہے، جس نے جو چیز رکھی ہوئی ہے، ہم ان سب کو ایک کیٹیگری میں لے کے آئیں گے کہ یہ سب عمامہ نہیں ہے، چاہے سر ننگا ہے۔ مردوں کے لیے جو ہے وہ ہم نے یہ کر دیا ہوا ہے کہ جی مرد ننگے سر نماز نہیں پڑھ سکتا، اور مسجدوں میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ بڑی ہی عجیب قسم کی ٹوپیاں سی رکھی ہوتی ہیں، خاص طور ہمارے پاک و ہند میں، کہ وہ اتنی میلی پڑی ہوتی ہے، انتہائی میل، کہ اس ٹوپی کو انسان سر پہ رکھ کے کسی اور جگہ پہ نہیں جا سکتا ہے، کہ لوگ کہیں گے کیسے سر پہ گندی سی پلاسٹک کی ٹوپی رکھی ہوئی ہے۔ پہلے وہ ایک کھجی کی ہوتی تھی، پھر کپڑے کی نکلی تو وہ کہتے وہ میلی ہو جاتی ہیں، ان کو دھوئے گا کون؟ اب جو پلاسٹک کی جالی سی سر پہ رکھ لو، یا اگر یہ نہیں کچھ ہو رہا تو کیا لوگ کرتے ہیں، ایک جیب سے ایک رومال سا نکالا، جس رومال سے عموماً ناک صاف کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے، وہ رومال نکالا اور سر پہ باندھ کے لو جی ہم نماز پڑھنے لگے۔ بھئی کس تکلف میں پڑھ رہے ہیں؟ کس تکلف میں پڑھ رہے ہیں آپ؟ کیوں اس چیز کے پیچھے لگے ہیں؟ ہاں اگر سنت پہ عمل کرنا ہے تو وہ عمامہ اور پگڑی ہے، وہ سر پہ عمامہ پہننا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سنت کو اپنایا جائے۔ اگر کسی نے سنت اس کو پورا کر سکتا ہے وہ کرے۔ اس کے علاوہ زینتکم عند کل مسجد ایک زینت ہے، انسان کسی بھی طرح سے مناسب لباس میں رکھ سکتا ہے، اس میں نہ کوئی حلال ہے نہ کوئی حرام ہے۔ جو حرام باتیں ہیں اس میں فخر تکبر کا لباس نہیں ہونا چاہیے، اسراف نہیں آنا چاہیے، اور اسراف کے ساتھ پاؤں سے نیچے جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے۔ اور باقی ایک معروف اور بنیادی بات ہے کہ مردوں کے لیے ریشم حرام ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں جی یہ جو ٹائی ہے یہ ایک ریشم ہوتی ہے، اگر وہ ریشم اس میں اتنے پرسنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے، اتنے پرسنٹ اس میں سلک لکھا ہوتا ہے، کیا ہم کریں، لے نہ لیں؟ اور وہ جو ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ اتنی لو پرائس میں آ رہی ہے کہ جو ہے وہ $1 میں 2 آ رہی ہیں، تو ان میں اصلی تو ریشم ہو ہی نہیں سکتا اتنے لو پرائز میں، تو آخر اس کا مطلب یہ ریشم وہ اوریجنل نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا جواب اصل میں ہم لوگ پتہ کیا چاہتے ہیں؟ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے کوئی بندہ فتویٰ دے دے کہ یہ تیرے لیے جائز ہے۔ دیکھیں اسلام نے رول بتایا، باقی انسان خود فیصلہ کرے کہ مرد کے لیے ریشم پہننا حرام ہے، اور اس میں اگر ایک اور چیز بھی ایڈ کر لو لیکن وہ سب چیزوں کے لیے ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے کہ مرد ایسا لباس پہنے جس سے عورتوں کی مشابہت ہو رہی ہے، یا عورت ایسا جو ہے وہ لباس پہنے جس سے جو ہے وہ مردوں کی مشابہت ہو رہی ہے، اس سے بھی منع کر دیا۔ اب یہ مرد والی سائیڈ ہے۔ عورت والی سائیڈ کیا ہے؟ عورت المرأۃ کلھا عورہ، عورت کا جسم پورا کا پورا ایک ستر ہے جس کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ ہاں جہاں پہ اس کو کوئی محرم ہے، جہاں پہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، وہاں اس کا چہرہ ہو سکتا ہے، ہاتھ سکتے ہیں، لیکن عورت کو پورا جسم ڈھانپنا خاص طور پہ نماز کے لیے ضروری ہے۔ آج کل جیسے ہر چیز میں جو ہے کوئی جدت سی آ گئی ہے کہ اس کی جگہ پہ بڑی چادر کے بجائے پہ ایک عبایا سا ہوتا ہے، ایک برقع سا ہوتا ہے، وہ سی لیا جاتا ہے۔ یاد رکھ لیں اس سب چیزوں میں جو اللہ نے کہا نا وہ لباس التقوی خیر، کہ جو تقوی کا لباس ہے نا انسان کے لیے وہ خیر ہے۔ اور اگر عبایا کوئی عورت نہیں پہن رہی ہے اور بڑی چادر لے کے ایک مہذب عورت کی طرح وہ بھی اگر کر کے جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے اس کا پردہ وہ برقعے والی عورت سے زیادہ ہو رہا ہو سکتا ہے جو بڑی چادر لے کے اپنے آپ کو ایک مروت میں جا رہی ہے، کیونکہ اصل مقصد برقع نہیں ہے، اصل مقصد وہ عبایا نہیں ہے، اصل مقصد پردہ ہے۔ وہ کس انداز سے، ہاں اس کو اگر ایک اچھے طرح کا عبایا ہو سکتا ہے، جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پوچھا جاتا ہے جی اچھا جی چہرہ چھپانا، نقاب کرنا فرض ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہو سکتا ہے وہ عام وقت میں فرض اس نوبت تک نہ بھی ہوں، لیکن جب ایک فتنہ ہوتا ہے، جب ہر طرف برائی اور بے حیائی عام ہو رہی ہوتی ہے، تو کچھ چیزیں اس فتنے کی وجہ سے بھی لازم اور ضروری ہو جاتی ہیں۔ عورت کا لباس، اس کا چہرہ چھپانا بھی جب وہ باہر جا رہی ہے جہاں غیر محرم ہے، جہاں اسے جو ہے وہ دوسرے مردوں میں جانا ہے، تو وہاں اسے چہرہ چھپانا بھی لازم اور ضروری ہے۔ یہ بات انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ احزاب میں جا کے مزید اس پہ جو ہے وہ بات آ جائے گی۔ مین چیز یاد رکھ لیں کہ مرد کے لیے جو ہے وہ لباس کے لیے کوئی کیٹیگری نہیں ہے، نہ ہی عورت کے لیے ہے کہ کون سا لباس سنت ہے۔ جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ ہیں۔ عورت کے لیے صفتیں کیا کی گئی ہیں؟ اس کا لباس کھلا ہونا چاہیے، اس کا لباس باریک نہیں ہونا چاہیے، اس کا لباس جسم کے لیے جو ہے وہ ساتر ہونا چاہیے۔ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کہ میں اپنے کپڑے کو زمین پہ کتنا چھوڑوں، یعنی کتنا ہونا چاہیے زمین تک لمبا؟ تو کیا ایک بالشت اتنا پورا کپڑا زمین پہ چھوڑ دوں کہ اتنا کپڑا جو ہے زمین پہ گھستا جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ کہا اگر وہ زمین پہ گھستا جائے گا تو اس کو ناپاک ہو جائے گا، اس کو ناپاکی لگے گی تو اس پہ اوپر سے گزرے گا تو کپڑا ناپاک ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَطَاهِرُهَا مَا بَعْدُ، اس کے بعد جو صاف جگہ پہ آئے گی تو وہاں پہ جب گھسے جائے گا تو صاف ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کپڑا جب کسی جگہ پہ لگ کے ناپاک ہو جاتا ہے، جب وہ رگڑا جاتا ہے تو وہ وہاں سے پاک بھی ہو جاتا ہے۔ تو زمین پہ جب باقی صاف جگہوں پہ جو ہے وہ رگڑ آئے گی تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ تو عورت جتنا لمبا کر سکتی ہے نیچے، بشرط ایک اس کو چلنے میں تکلیف نہ ہو، اس کو جو ہے وہ چلنے میں مصیبت نہ ہو، اپنے جسم کو چھپانا، یہ ایک لباس ہے مرد کا اور عورت کا۔ مین چند چیزیں یہ ہیں کہ مرد کے لیے ریشم حرام ہے، ٹخنوں سے نیچے کرنا حرام ہے، اسراف اور تکبر منع ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ پہننا سنت ہے، سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر حکم نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے مجالس میں اس کا ہونا یہ موجود ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے یا کسی چیز کے لیے اس کو لازم کیا ہو۔ نماز کے لیے سر ڈھانپنے کا تکلف کرنا، ایک ہوتا ہے انسان مہذب انداز سے، سر کا ڈھانپنا ہر قوم میں یا اکثر لوگوں میں ایک عزت کی چیز سمجھا جاتا ہے، ایک احترام کی چیز سمجھا جاتا ہے۔ تو ہم اس کو اس کیٹیگری میں لائیں گے کہ سر کا ڈھانپنا ایک عزت اور احترام سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز ہوتی ہے، کچھ لوگوں کا ایک نشانی بن جاتی ہے۔ اب جو لوگ دیندار ہوتے ہیں نا، ان کی ایک نشانی بن جاتی ہے، سر ڈھانپا ہوتا ہے، گویا کہ بیسک بنیادی طور پہ۔ اب اس کو کوئی فرض سنت ایسا کچھ نہیں ہے۔ دین اسلام میں ایک عرف جو ہے نا، عرف عام، اس کا لحاظ رکھا گیا بہت زیادہ
کہ لوگوں کے ہاں جو عزت والی چیز ہے اس کو عزت کے ساتھ سمجھا جائے، جو لوگوں میں بےعزتی والی چیز ہے اس کو اسی طرح برا سمجھائے۔ الطیبات اور خبائث یہ اس معاشرے کے اس عرف پہ چھوڑی گئی ہیں کہ کون سی چیز کو ہم طیب کہتے ہیں اور کون سی چیز کو ہم خبائث کہتے ہیں۔ تو معاشرے میں ایک عزت کا ایک احترام سمجھا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر انسان نماز میں سر ڈھانپ لے تو اس کو عزت احترام کی کیٹیگری میں لانا چاہیے، اس کو فرض، واجب، سنت، مستحب ایسی کوئی کیٹیگری نہیں ہے۔ اب اس کے لیے تکلف کر کے کرنا یہ کوئی ضروری ہے۔ باقی مرد کے لیے کوئی خاص کیٹیگری ہے، کوئی کرتا ہونا چاہیے، کوئی قمیض نہیں ہونی چاہیے، کوئی لمبا ہونا چاہیے، کوئی چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس کا بین ہونا چاہیے، اس کا جو ہے کالر نہیں ہونا چاہیے یا کالر ہونا چاہیے، بازو کھلے ہونے چاہیے، بازو چھوٹے ہونے چاہیے، ایسی کوئی پابندیاں اسلام میں کہیں موجود نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر ایک امت کے لیے، ہر ایک گروہ کے لیے ایک وقت مقرر ہے جب تک انہوں نے رہنا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ہر ایک کا وقت مقرر آئے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک گھڑی آ گئی ہے اس سے پیچھے نہیں ہو سکیں گے۔ جو وقت مقرر ہے اس وقت پہ لازمی جو ہے وہ جانا ہے۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے بنی آدم جب تمہارے پاس میرے رسول آئیں اور بیان کریں تم پر میری آیات، پس جس نے تقوی اختیار کیا اور اصلاح کر لی، فمن اتقى واصلح، جس نے تقوی اختیار کیا اور اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پہ کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها، جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ تکذیب کیا، جھٹلایا، ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا، واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ جہنم والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ بنا کے منسوب کرتا ہے، او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ان کے ذمے جو لکھت ہوئی ہے، جو ان کے ذمے ہے لکھت، وہ تو انہیں پوری مل کے رہے گی۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا، لیکن جب ہمارے رسول، ہمارے فرشتے ان کے پاس پہنچیں گے ان کی جانیں لینے کے لیے، کہیں گے قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اور کہاں ہو تم اللہ کے علاوہ کن کو پکارتے تھے اور کن کے پیچھے لگے ہوئے تھے؟ قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اس وقت کہیں گے ہائے افسوس، جو کچھ تھا وہ سب کا سب گم ہو گیا، اور اپنے آپ پہ گواہ بنیں گے کہ وہ سارے کے سارے کافر تھے۔ قالت خلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالتے وقت کہے گا جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ، تم سے پہلے انسانوں اور جنوں سے بہت سی جماعتیں اس میں جو ہے وہ داخل ہو چکی ہیں۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب بھی اس جہنم میں ایک جماعت داخل ہوگی تو اسی طرح کی دوسری جماعت کو لعنت کریں گے، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، جب سارے کے سارے جو ہے وہ جہنم میں سارے کے سارے جو ہے وہ گروہ جمع ہو جائیں گے۔ قالت اخراہم لأولاہم، تو بعد میں جہنم میں داخل ہونے والے وہ پہلے داخل ہونے والوں کے بارے میں کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یہ پھر رہے ہیں یہاں پہ، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ فآتیہم عذابا ضعفا من النار، پس اے اللہ ان کو جہنم کا دگنا عذاب دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال لکل ضعف، تم میں سے ہر ایک کو لیے دگنا مل رہا ہے، ولیکن لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اور یہ پہلے بعد والوں سے کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، فما کان لکم، ہمیں تمہارے اوپر کوئی بڑا اختیار تو نہیں نہ تھا نا، ہم کون سے کوئی تمہارے ذمہ دار تھے کہ ہمیں تمہارے اوپر کوئی مرتبہ حاصل تھا، ہم نے تو بات کہتے تم ہمارے پیچھے لگ گئے تھے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، پس چکھو عذاب کو اس کے بدلے جو تم گناہ کرتے رہے ہو، جو تم کرتوت کرتے رہے ہو، اس کے بدلے ان گناہوں کے اندر جو ہے وہ پھنسو۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ہماری آیات سے تکبر کرتے رہے،
لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ آسمان کے دروازوں سے مراد کچھ لوگوں نے جنت کے دروازے لیے ہیں اور کچھ لوگوں نے اس سے آسمان کے ہی دروازے لیے ہیں، اور مراد یہ ہے کہ جب برے لوگوں کی روح جاتی ہے آسمان کی طرف تو اس کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں، اور ان کی روح کو اسفل السافلین، زمین سے نیچے جا کے جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے، یہ مراد ہے۔ یا ان کے لیے جنت کے دروازے ہیں، یہ نہیں ان کے لیے کھولے جائیں گے۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور یہ جنت میں کبھی نہیں داخل ہو سکیں گے۔ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، اس کو ایک ناممکن چیز کے ساتھ معلق کر دیا۔ جس طرح کے اونٹ جو ہے وہ ایک سوئی کے نکے میں سے وہ نہیں داخل ہو سکے گا، ایسے یہ لوگ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ کسی چیز کو نہ کرنا ہو تو اس کو ایک کے ساتھ معلق کر دیا جاتا ہے، اچھا جب تم آسمان پہ جاؤ گے نا تو پھر میں بھی یہ کام کر لوں گا، تو وہ جانا ناممکن ہے، تو اس کو معلق کر دیا جاتا ہے ناممکن چیز کے ساتھ، اور بتانا ہوتا ہے کہ یہ چیز بھی ممکن نہیں ہے۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، جنہوں نے کفر کیا، تکبر کیا، وہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے۔ جس طرح کے اونٹ جو ہے وہ سوئی کے نکے میں داخل نہیں ہوتا، جب تک وہ نہیں ہو سکتا تو یہ بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اس طرح کر کے ہم مجرموں کو جو ہے ان کے گناہوں کا بدلہ دیتے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ، جہنم میں ان کے لیے جو ہے وہ ٹھکانہ ہوگا، یہاں جہنم سے ان کے لیے بچھونا ہوگا، یہاں سے بستر جو ہے وہ بھی جہنم سے، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور جو جہنم کے اندر اوپر سے اوڑھنا ہوگا وہ بھی جو ہے جہنم سے آگ سے ہوگا۔ جہنم سے ان کا اوڑھنا بچھونا یہ سب کچھ ان کا جو ہے وہاں سے ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے مقابل میں جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ جتنے بھی اللہ نے حکم دیے ہیں، فرمایا ان تمام اعمال میں، تمام احکامات میں اللہ نے فرمایا ہم نے کسی کی وسعت سے زیادہ، ہمت سے زیادہ کسی پہ بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب جنت میں جب جائیں گے، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، یہ ہے وہ ہے، جنت کے اندر جا کے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جنت کے جانے کے بعد، جنت میں داخل ہونے کے بعد دلوں کے اندر جو لغزشیں، دلوں کے اندر جو کینہ، دلوں کے اندر جو تھوڑا سا دوسروں کے بارے میں کوئی بات آ جاتی ہے، وہ اللہ سب کچھ نکال دے گا۔ وَنَزَعْنَا، ہم نکال دیں گے ان کے سینوں سے غل، وہ کینہ وغیرہ، حسد وغیرہ سب کچھ جنتیوں کے نکال دیا جائے گا۔ ایک دوسرے کے سامنے بھی اگر بڑے بڑے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے تو کوئی کسی پہ اعتراض پہ نہیں ہوگا۔ غِلٍّ تجری من تحتہم الانہار، نیچے سے نہریں چل رہی ہوں گی۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، ہر طرح کا شکر اس کے لیے ہے جس نے ہمیں اس راستے پہ چلایا۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور ہم ہدایت پہ چلنے والے نہیں تھے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے رحمت سے چلایا ہے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ دنیا میں آتے رہے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور آواز دے کے اعلان کر کے بتایا جائے گا، أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا، خبردار سن لو، اس جنت کے وارث تم اس لیے بنائے گئے ہو جو تم اعمال کرتے رہے ہو۔ جنتی اپنی طرف سے ضرور کہیں گے اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، یقین اللہ نے چلایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جنت کا وارث تمہیں اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم جو ہے جو اعمال کرتے رہے ہو اس کی وجہ سے تمہیں اس کا وارث بنایا گیا ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور جنت والے وہاں پہ جہنمیوں کو آواز دے کے کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمیں جو ہمارے رب نے ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے وہ ہم نے حق پایا ہے، وہ ہمیں صحیح پوری طرح حق ملا ہے۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، اور تمہیں جو کچھ تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ حق ملا ہے؟
وہ ملا ہے حق تمہیں جو تمہارے معبودوں نے، تمہارے باطل لوگوں نے تمہارے ساتھ وعدے کیے تھے، وہ پورے ہوئے ہیں؟ قالوا نعم فأذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین۔ آیت کا ترجمہ دوبارہ سے سنیں۔ جنت والے وہاں جہنمیوں کو آواز دے کے کہیں گے ہم نے وہ پورا کا پورا پایا ہے جو ہمارے رب نے ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم میں جو تمہارے رب نے وعدے تمہارے ساتھ کیے تھے وہ تمہیں پورے پائے ہیں؟ یہاں پہ کلام آگے خاموش ہے۔ قالوا نعم، جنتی کہیں گے، جنت والے جو ہے وہ کہیں گے کہ جو ہمارے ساتھ پورے کیے تھے وہ وعدہ جو ہے اسی طرح جو ہے وہ پورے ہوئے ہیں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر ان دونوں کے درمیان، جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان آواز لگا دی جائے گی کہ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا لگائی جائے گی۔ ایک مفہوم یہ بھی ہے، اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ قالوا نعم، یہ بھی جواب انہی جہنمیوں کا ہے کہ جہنمیوں سے جب کہا جائے گا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، تو وہ کہیں گے ہاں ہمارے ساتھ بھی جو ہو کہا گیا تھا کہ نہ ماننے پہ ہمیں جہنم ملے گی، وہ ویسی ہمیں جو ہے وہ مل رہی ہے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو وہاں پہ آواز لگائی جائے گی، پکارنے والا ایک پکار کے دونوں کے درمیان کہے گا کہ اللہ کی طرف سے لعنت ہے ان لوگوں پہ جو ظالم ہیں۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہ عوجا، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں، اور آخرت کے ساتھ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ لوگ، وہ ظالم جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ کے راستے میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں اور آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمائی یہ جنتی اور جہنمیوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا، حجاب ہوگا، وبینہما حجاب، ایک پردہ ہوگا۔ وعلی الاعراف رجال یعرفون، اب یہ جو پردہ ہوگا جنتی اور جہنمیوں کے درمیان، اس پہ اعراف بولا گیا ہے۔ اب یہ دیوار ہے یا کوئی بڑے سے پہاڑ ہوں گے دونوں کے درمیان، یا بڑی سی دیوار ہوگی، وہاں پہ کچھ لوگ ہوں گے اس حجاب اور پردے پہ جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے۔ وعلی الاعراف رجال، وہاں کچھ لوگ ہوں گے، بسیماہم، ان کے چہرے کے شناخت سے جو ہے وہ پہچانے جائیں گے۔ ونادوا اصحاب الجنہ، وہ جنت والوں کو آواز دے کے کہیں گے، یہ اعراف کے لوگ، اور کیا کہیں گے؟ ان سلام علیکم، سلامتی ہو تمہارے اوپر، لم يدخلوها وهم يطمعون، وہ جنت میں ابھی یہ اعراف والے داخل نہیں ہوئے ہیں لیکن اس کا طمع کر رہے ہیں، طمع ہو رہا ہے کہ لالچ ہو رہی کہ کاش کہ ہم بھی جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ اعراف کیا ہے؟ حدیث میں اس کی کوئی بہت بڑی وضاحت موجود نہیں ہے، قرآن مجید کی ان آیات سے پتہ چلتا ہے جنت اور جہنم کے درمیان یہ اعراف ایک جگہ ہوگی۔ اعراف کا معنی کسی ایک معروف جگہ، یا معروف ہم اپنے ہاں استعمال کرتے ہیں ایک بڑا پہچان والی جگہ، معروف بھی اسے بولا جاتا ہے نا جو جسے پہچانا جاتا ہے، جو ایک بڑی سی عرف ہوگا، بلند سی جگہ ہوگی جنت یا جہنم کے درمیان۔ وہ دیوار ہو سکتی ہے، وہ کوئی پہاڑ ہو سکتے ہیں، وہ اللہ عالم کیسے ہو سکتا ہے، اس پر کچھ لوگ ہوں گے۔ اب یہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع احادیث میں ایسا نہیں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر موجود ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی جنت میں داخل نہیں فرمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بعد میں اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل فرما دے گا، کیونکہ اللہ نے جنت میں تو ان لوگوں کو بھی داخل کر دینا ہے جو جہنم میں چلے گئے ہیں لیکن ابھی توحید موجود ہے، تو وہ گناہوں کی سزا بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اب جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو گئے ہیں انہوں نے تو نتیجتاً لازمی جنت میں جانا ہے، تو فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہیں، ابھی طمع اور لالچ کر رہے ہیں، تو جنت والوں کو سلام کہیں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور اگر ان کی آنکھیں جہنمیوں کی طرف پلٹتی ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پھر کہتے ہیں ربنا، اے ہمارا رب ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ بنا دے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، آواز لگائیں گے اعراف والے کچھ لوگوں کو جنہیں وہ ان کی نشانی سے پہچانتے ہیں،
پہچانتے ہیں جہنم کے اندر وہ فلانا پھر رہے، او فلانا، او فلانا، او یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، پہچانیں گے، ان کو آواز دے کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم، اور تمہاری تنظیم اور تمہارا جو ہے گروہ اور تمہاری جماعت تمہیں کسے کام نہ آئی، وما کنتم تستکبرون، اور جو تم بڑے تکبر کرتے تھے، ہم فلانے ہیں، ہم بڑے ہیں، وہ تمہارے کوئی کام نہیں آئی ہے۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، یہ بیچارے غریب لوگ، یہ بیچارے ملاؤں لوگ، یہ بیچارے غریب اور محتاج جن کے بارے میں تم قسمیں اٹھاتے تھے یہ کبھی رب کی رحمت والے نہیں ہو سکتے، اللہ نے انہیں کہا ہے ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اللہ نے انہیں کہا ہے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے اوپر کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور جہنم والے جنت والوں کو آواز دے کے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، او ہمیں بھی کچھ پانی بھیج دو، او ہمیں بھی کچھ رزق دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنتی آگے سے آواز دے کے جواب دیں گے اللہ نے اسے جہنمیوں پہ حرام کر دیا ہے، انہیں جنت کی کوئی نعمت نہیں پہنچ سکتی ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا تھا، کھیل تماشا سمجھتے رہتے، کہتے رہتے یہ بھی کوئی چیز ہے، بس ایسے چھوڑو دفع کرو۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا تھا، وہاں جا کے کہا جائے گا آج جہنمیوں جتنی مرضی پکار کر لو، آج تمہیں بھی اسی طرح بھلایا جاتا ہے جیسے کہ تم نے اس دن کو بھلا دیا تھا۔ وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور جو وہ ہماری آیات کے ساتھ انکار کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں انہیں کہے گا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ کا دنیا میں تمہیں کتاب دی گئی تھی جس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا، علم کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، جو کہ یقین والے ایمان والوں کے لیے جو ہے وہ تھی، سب چیزیں کھل کر جو ہے وہ بیان کی گئی تھی۔ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ بیان کر دیا، قیامت کے بعد جنت اور جہنم میں جو جا کے حالات ہونے ہیں اس کا ایک منظر پیش کر دیا، اور لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلًا، اتنا کچھ آنے کے باوجود پھر بھی ایمان نہیں لا رہے، تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ آخر نتیجہ نکلے یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوا من قبل قد جاءت رسلنا بالحق، جس دن وہ نتیجہ نکلے گا اس دن یہ لوگ جو بھول رہے ہیں، جو بھولے ہوئے ہیں اس سے پہلے، جس دن نتیجہ آئے گا اس دن کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، اور رسول یقیناً سچ بات لے کے آئے تھے، وہ یقیناً سچ لے کے آئے تھے۔ فہل لنا من شفعاء، کوئی آج سفارشی تلاش کریں، کوئی ہماری سفارش کر دے، فیشفعوا لنا، ہمیں کوئی سفارش مل جائے، او نرد فنعمل غیر الذی کننا نعمل، یا ہمیں ایک دفعہ دوبارہ لوٹا دیا جائے، اب ہم وہ برے کام نہیں کریں گے۔ قد خسروا انفسہم، فرمایا تحقیق خسارے میں ڈال دیا انہوں نے اپنے آپ کو، وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جو کچھ وہ گھڑتے رہے، وہ بناتے رہے، وہ سب کچھ ان سے جو ہے وہ گم ہو جائے گا، وہ سب کچھ ان کے کسی کام میں نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حالات بیان کیے ہیں جنت کے، جہنم کے، ان لوگوں کے آپس میں مکالمے کے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور ساتھ ساتھ کچھ مسائل اور نصیحتیں کی۔ آج ہم یہیں پہ انشاءاللہ تعالیٰ اکتفا کرتے ہیں۔ اس صورت کے آگے کی آیات انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کلاس میں پڑھیں گے صورت اعراف سے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔